به نجوم الهدى وأولياء أمته وعلماء سنته أجمعين بارك وسلم أبدا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون صدق اللہ و مولانا العظیم وقال اللہ تبارک و تعالی فی شان حبیبہ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا نور اللہ یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجهک المنیر لقد نور القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد از خدا بزرگ تو ہی قصہ مختصر بلغ الولا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ سب سے اولا ہو والا ہمارا نبی، سب سے بالا ہو والا ہمارا نبی، جیسے سب کا خدا ایک ہے ویسے ہی ان کا تمہارا ہمارا نبی۔ کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی۔ اللہ جل جلالہ و تم برہانہ و اعظم شانہ کے حمد و ثنا، حضور تاجدار مدینہ راحت قلب و سینہ، فیض گنجینہ صاحب معطر پسینہ، سردار مکۃ المکرمہ سلطان مدینہ المنورہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات ببرکات پر ہدیہ درود اسلام بھیجنے کے بعد میرے بزرگوں، میرے دوستوں، امام الانبیاء کے پیارے پیارے غلاموں، میں نے آپ کے سامنے قرآن کریم برہان رشید سورہ بقرہ کی آیت کریمہ تلاوت کرنے کی سعادت حاصل کی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو حق سن کر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے، آج ایک بے چینی کی کیفیت ہے پوری دنیا کے اندر، ایک گھبراہٹ، ایک وحشت کی کیفیت بنی ہوئی ہے۔ ہر بندہ ڈرا ہوا ہے اور ہر بندہ خوف زدہ ہے۔ اس پریشانی، اس گھبراہٹ کا حل کیا ہے؟ اس پریشانی کو دور کیسے کیا جا سکے؟ اس گھبراہٹ کو دور کیسے کیا جا سکے؟ اس تنگی کو دور کیسے کیا جا سکے؟ تو ساری پریشانیوں، ساری گھبراہٹوں، ساری تنگیوں کا واحد حل ہے، وہ ہے اللہ کا ذکر ہے۔ ہم اپنے آپ کو اللہ کے ذکر میں لگا دیں، دنیا کے جھنجھٹوں کو چھوڑ دیں، گناہوں کو چھوڑ دیں، رب کی نافرمانیوں کو چھوڑ دیں، رب کی عبادت کی طرف آ جائیں، اللہ کے ذکر میں لگ جائیں، ذکر الہی سے ہماری زبانیں تر ہو جائیں، تو انشاءاللہ یہ پریشانیوں اور تنگیوں کے دن ختم ہو جائیں گے، خوشحالیاں آ جائیں گی، آسانیاں آ جائیں گی۔ اسی ضمن کے اندر آپ نے دیکھا ہوگا کہ اس ملائد گاہ کیا پوری دنیا کے اندر، اور بلکہ پاکستان میں تو ایسا ہی ہے کہ 10 بجے کا ٹائم سیم ہے، رات روزانہ اذان دی جاتی ہے۔ اذان دی جاتی ہے کہ اذان کی بڑی برکت ہے، اذان بھی اللہ کا ذکر ہے، اور جہاں ذکر ہوتا ہے وہاں وبائیں ختم ہوتی ہیں، وہاں پریشانیاں دور ہوتی ہیں، وہاں اللہ کی رحمت نازل ہوتی ہے۔ آج اسی ضمن کے اندر ہم سنیں گے کہ اذان دیتے ہیں، رات اذان دی جاتی ہے نمازوں کی اذان کے علاوہ، تو اس اذان کی برکت کیا ہے؟ اس اذان دینے سے گھر میں رحمتیں نازل کیسے ہوتی ہیں؟ تنگیاں دور کیسے ہوتی ہیں؟ سب سے پہلی بات، یہ اذان جو ہے، یہ نمازوں کی اذان کے علاوہ بھی اذان دینا شرعاً جائز ہے۔ جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کے کان میں اذان دی جاتی ہے، یہاں تک کہ بندہ پاگل ہو جائے اس کے کان میں اذان دی جائے، تیز آندھی آ جائے اس وقت اذان دی جائے۔ بلکہ در محتار کے اندر ہے، رد المحتار فتاوی شامی کے اندر ہے، جہاں وبا پھیل جائے، جہاں بیماری پھیل جائے،
وہاں اذانیں دی جائیں، اس اذانوں کی برکت سے اللہ وبا ختم فرما دیتا ہے۔ اب اذان ہے کیا؟ اذان ذکر الہی ہے۔ اب کیسے پتہ چلے ذکر الہی ہے؟ اذان کے ترجمے کی طرف دیکھیں، اذان کے ترجمے کی طرف ذرا غور کریں۔ اذان کے الفاظ کیا ہیں؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اس کا معنی کیا ہے؟ اللہ بہت بڑا ہے، اللہ بہت بڑا ہے، اللہ بہت بڑا ہے، اللہ بہت بڑا ہے۔ 4 بار یہ کلمات مؤذن کہتا ہے، اللہ بہت بڑا ہے۔ پھر اس کے بعد اشہد ان لا الہ الا اللہ کہتا ہے۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا معنی کیا ہے؟ کہ میں گواہی دیتا ہوں اللہ کے سوا کوئی عبادت کے مستحق نہیں ہے۔ پھر 2 بار یہ کہتا ہے میں گواہی دیتا ہوں اللہ کے سوا کوئی عبادت کے مستحق نہیں ہے۔ پھر کہتا ہے اشہد ان محمد رسول اللہ، میں گواہی دیتا ہوں محمد صلی اللہ تعالی وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ میں گواہی دیتا ہوں محمد صلی اللہ تعالی وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ حی علی الصلاۃ، آؤ نماز کی طرف، حی علی الصلاۃ، آؤ نماز کی طرف، حی علی الفلاح، آؤ کامیابی کی طرف، حی علی الفلاح، آؤ کامیابی کی طرف۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ بہت بڑا ہے، اللہ بہت بڑا ہے، لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی عبادت کے مستحق نہیں۔ اب جتنے کلمات ہیں یہ سارے کے سارے کلمات کیا ہیں؟ ذکر الہی ہیں۔ اور جہاں ذکر الہی ہوتا ہے وہاں وبائیں ختم ہوتی ہیں، پریشانیاں ختم ہوتی ہیں، بیماریاں ختم ہوتی ہیں، اللہ کی رحمت نازل ہو جاتی ہے۔ آئیے ذکر الہی کیا کرتا ہے؟ عذاب کو دور کرتا ہے۔ ذکر الہی کیا کرتا ہے؟ عذاب کو دور کرتا ہے۔ بلکہ فرمایا ہے مومنو تم اللہ کا ذکر کثرت سے کیا کرو۔ اللہ کا ذکر کتنی کثرت سے کرو کہ یہاں تک کہ منافق تمہیں مجنون کہنا شروع کر دیں، منافق تمہیں پاگل کہنا شروع کر دیں، اس طرح کثرت سے اللہ کا ذکر کیا کرو۔ اور جو ذکر الہی ہے عذاب دور کر دیتا ہے، وبائیں ختم کر دیتا ہے۔ حدیث پاک میں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، فرمایا ما من شیء انجا من عذاب اللہ، اللہ کے عذاب کو دور کرنے میں سب سے زیادہ جو چیز جلدی کرتی ہے وہ اللہ کا ذکر ہے۔ اللہ کے عذاب کو دور کرنے میں سب سے زیادہ جو چیز جلدی کرتی ہے وہ کیا ہے؟ اللہ کا ذکر ہے۔ تو اذان ساری کی ساری کلمات ذکر الہی ہیں۔ تو پتہ چلا جہاں اذان دی جاتی ہے وہاں اللہ کا عذاب دور ہو جاتا ہے، وہاں اللہ کا عذاب دور ہو جاتا ہے۔ بلکہ یہاں تک نہیں، فرمایا حدیث مبارکہ میں ہے، اور یہ روایت طبرانی کے اندر بھی ہے، معاجم ثلاثہ کے اندر بھی ہے، فرمایا اذا اذنا فی قریۃ امنہ اللہ من عذابی فی ذلک الیوم، جس بستی کے اندر، جس علاقے کے اندر مؤذن جب اذان دیتا ہے اس دن میں اللہ اس بستی کو ہر قسم کے عذاب سے محفوظ فرما دیتا ہے۔ جس بستی کے اندر، جس علاقے کے اندر مؤذن جب اذان دیتا ہے، جہاں جہاں اذان کی آواز جاتی ہے اللہ تبارک و تعالی اس بستی کو اس اذان کی برکت سے اس دن عذاب سے محفوظ فرما لیتا ہے، عذاب سے محفوظ فرما لیتا ہے۔ اذان کتنی برکتوں والی چیز ہے۔ اور یہاں تک دوسری بات، ذکر الہی جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت اترنے کا جو ہے یہ ذریعہ ہے، باعث ہے۔ جہاں ذکر الہی ہوتا ہے وہاں اللہ کی رحمت نازل ہوتی ہے۔ حدیث مبارکہ میں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، سیاہ ستہ کی روایت ہے، جامع ترمذی کے اندر ابو عیسیٰ محمد بن عیسیٰ جو مصنف جامع ترمذی ہیں اس روایت کو نقل کرتے ہیں، اور راوی جو ہیں ابو ہریرہ بھی ہیں، ابو سعید بھی ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا، جہاں لوگ جمع ہوتے ہیں اور اللہ کا ذکر کرتے ہیں پھر شان کیا ملتی ہے؟ حفظتہم الملائکہ، اس پوری بستی کو جہاں اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے پوری کی پوری بستی کو اللہ کے معصوم فرشتے اپنی حفاظت میں لے لیتے ہیں، اللہ کے معصوم فرشتے اپنی حفاظت میں لے لیتے ہیں۔ اور فرمایا وہ غاشیتہم الرحمہ، وہاں پر اللہ کی رحمت کی چھما بارش ہوتی ہے، رحمت الہی کی بارش ہونا شروع ہو جاتی ہے، اللہ کی رحمت نازل ہوتی ہے۔ اور نازلت علیہم السکینہ، اللہ ان لوگوں کے دلوں میں جہاں ذکر الہی ہوتا ہے اپنا سکون طاری فرما دیتا ہے۔
ذرا غور کریں کتنی نعمتیں ہیں. پہلی بات کیا ہے؟ فرشتے اس بستی کو حفاظت میں لے لیتے ہیں جہاں اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے. اور دوسری چیز فرمایا وہاں پر اللہ کی رحمت کی چھما چھم بارش ہوتی ہے. اور تیسری چیز فرمایا وہاں پر اللہ لوگوں کے دلوں میں سکون طاری کر دیتا ہے. تو اذان جو ہے ذکر الہی ہے. اذان دینے سے رحمت کا نزول بھی ہوتا ہے. اذان دینے سے اللہ کے معصوم فرشتے اس علاقے کی حفاظت بھی فرماتے ہیں. اذان دینے سے جو دلوں کے اندر بے چینیاں ہیں، گھبراہٹ ہے، وحشت ہے، اللہ اس میں سکون طاری فرما دیتا ہے. اذان کی برکتیں کتنی ہیں. تو کوشش کریں ہر بندہ اپنے گھروں پہ چھتوں پہ رات 10 بجے تو دینی ہے. مکروہ وقت کے علاوہ اور نمازوں کی اذانوں کے وقت کے علاوہ جو وقت آپ کو ملے 10 بار دیں، 20 بار دیں، کوئی مذائقہ نہیں ہے. جتنی بار دیں گے اتنی بار اللہ کا ذکر کریں گے. جب اللہ کا ذکر کریں گے اللہ کی رحمت چھما چھم نازل ہوگی. اور یاد رکھیے گا ایک اور بات، ایک اور دلیل بڑی پیاری کہ ہر محبوب خدا کا ذکر جو ہے نزول رحمت کا سبب ہے. ہر محبوب خدا جو بھی اللہ کا نیک ہے، اللہ کا برگزیدہ ہے، محبوب خدا ہے، چاہے وہ انبیاء ہیں، چاہے وہ صحابہ ہیں، چاہے وہ اہل بیت ہیں، چاہے اولیاء صالحین ہیں، کسی کا بھی ذکر کریں گے تو جہاں ذکر محبوب خدا کا ذکر کیا جاتا ہے، اللہ کے نیک بندوں کا ذکر کیا جاتا ہے، وہاں پر اللہ کی رحمت چھما چھم برستی ہے. امام ابن عیینہ نے آپ کا یہ قول ہے، آپ فرماتے ہیں کہ عند ذکر الصالحین تنزل الرحمہ. ایک قول ہے تنزل الرحمہ، جہاں نیک لوگوں کا ذکر ہوتا ہے وہاں اللہ کی رحمت نازل ہوتی ہے. اگر جہاں نیک لوگوں کا ذکر ہو، چاہے وہ ولی ہو یا اہل بیت کا کوئی فرزند ہو، یا صحابہ میں سے کسی کا ذکر ہو، یا انبیاء میں سے کسی کا ذکر ہو، تو وہاں اللہ کی رحمت نازل ہوتی ہے. ذرا غور کیجئے گا، توجہ کیجئے گا، جہاں کسی نیک بندے کا ذکر ہو وہاں رحمت نازل ہوتی ہے. تو جب نیک بندے کا ذکر ہو تو جہاں رحمت نازل ہو تو امام الانبیاء تو سید الصالحین ہیں، راس الصالحین ہیں، سارے نیکوں سے بڑھ کر نیک ہیں، سارے صالحین کے سردار ہیں. جب عام نیک بندے کا ذکر ہو وہاں رحمت نازل ہوتی ہے. جہاں نیکوں کے سردار کا ذکر ہو تو وہاں رحمت کیوں نہ نازل ہوگی. تو اذان کے اندر کس کا ذکر ہے؟ اشہد ان محمد رسول اللہ. میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں. تو جہاں نیک لوگوں کا ذکر ہو وہاں رحمت نازل ہوتی ہے. اور جہاں سید الصالحین، صالحین کے سردار کا ذکر ہو، امام الانبیاء کا ذکر ہو، تو وہاں تو بدرجہ اولا رحمت نازل ہوتی ہے. اور جہاں رحمت نازل ہوتی ہے، جب بندہ رحمت کے اندر دعا کرتا ہے اللہ اپنے بندے کی دعاؤں کو قبول فرماتا ہے، اپنے بندے کی دعاؤں کو قبول فرماتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر تو ویسے ہی ذکر الہی ہے. آقا علیہ السلام کا ذکر تو ویسے بھی کیا ہے؟ ذکر الہی ہے. قرآن کہتا ہے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اے محبوب ہم نے آپ کے ذکر کو بلند کر دیا ہے، ہم نے آپ کے ذکر کو بلند کر دیا ہے. جبرائیل امین جب یہ آیت کریمہ لے کر آئے تو عرض کرنے لگے رب نے بھیجا ہے. رب فرماتا ہے محبوب تو جانتا ہے ہم نے آپ کے ذکر کو کیسے بلند کیا ہے؟ تو آقا علیہ السلام نے عاجزی کا اظہار فرمایا واللہ عالم، اللہ بہتر جانتا ہے، اللہ بہتر جانتا ہے. اب جبرائیل امین رب کا کلام لے کے آئے تھے. رب فرماتا ہے میرے محبوب ہم نے آپ کے ذکر کو ایسے بلند کیا ہے جعلتک ذکرا من ذکری فمن ذکرک فقد ذکرنی، ہم نے آپ کے ذکر کو اپنا ذکر ہی بنا لیا ہے. جو بندہ روئے زمین پر مشرق میں ہو، مغرب میں ہو، شمال میں ہو، جنوب میں ہو، زمین پر ہو، آسمانوں پر ہو، کہیں بھی تیرا ذکر کرے گا اس سے میں اپنا ذکر شمار کروں گا. کیا فرمایا؟ جعلت ذکرا من ذکری فمن ذکرک فقد ذکرنی. اے محبوب ہم نے آپ کے ذکر کو ایسے بلند کیا ہے
ہم نے تیرے ذکر کو اپنا ذکر ہی بنا لیا ہے۔ بندہ ذکر تیرا کرے گا، شمار اپنا کروں گا۔ بندے نعت تیری پڑھیں گے، ذکر اپنا شمار کروں گا۔ ادب تیرا کریں گے، شمار اپنا کروں گا۔ اطاعت تیری کریں گے، شمار اپنا کروں گا۔ اے میرے محبوب، بندے ذکر تیرا کریں گے، نعتیں تیری پڑھیں گے، تیرے بددعا کے مخلے کا تذکرہ کریں گے، ذکر اپنا شمار کروں گا۔ تیری والفجر کی پیشانی کا تذکرہ کریں گے، ذکر اپنا شمار کروں گا۔ واللیل کی زلفوں کا تذکرہ کریں گے، ذکر اپنا شمار کروں گا۔ ما ید اللہ فوق ایدیہم، قدرت والے ہاتھوں کا ذکر کریں گے، ذکر اپنا شمار کروں گا۔ اے میرے محبوب، میرے بندے نعتیں تیری پڑھیں گے، ذکر اپنا شمار کروں گا، ذکر اپنا شمار کروں گا۔ تو جہاں نیک لوگوں کا ذکر ہوتا ہے وہاں اللہ کی رحمت نازل ہوتی ہے۔ تو اذان میں تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہے۔ تو جہاں اذان دی جاتی ہے تو اللہ کے محبوب کا ذکر کیا جاتا ہے، اور اللہ کے محبوب کا ذکر ذکر الہی ہے۔ اور جہاں ذکر الہی ہوتا ہے وہاں رب دعائیں قبول فرماتا ہے۔ یہاں تک نہیں، آج ایک کیفیت بنی ہوئی ہے، یہ ذکر الہی گھبراہٹ کو دور کرتا ہے، وحشت کو دور کرتا ہے، پریشانی کو دور کرتا ہے، تنگی کو دور کرتا ہے۔ آج پوری دنیا میں بے چینی ہے، اتنا لوگوں کو خوف رب کا نہیں رہا جتنا خوف کرونا سے ہو گیا ہے۔ یہ ہمارا ایمان ہے بھائی، جو رات قبر میں ہے وہ دنیا میں نہیں ہے، لیکن یاد رکھیے گا احتیاط لازمی ہے۔ اب کوئی آپ کو احتیاط کا کہے، آپ نے یار میں تو احتیاط نہیں کرتا، احتیاط شریعت حکم دیتی ہے، احتیاط کرنی ہے، احتیاط بھی کرنی ہے، اپنے رب کو راضی بھی کرنا ہے، احتیاط بھی نہیں چھوڑنی۔ کوئی ماسک پہنتا ہے کہ ماسک بھی پہنتے ہو بھائی، نہیں، غلط ہے، نہ کہیں۔ کوئی گلوز پہنتا ہے تو پہننے دے اسے، اپنی جان کی حفاظت تو کرنی ہے، لیکن اس سے زیادہ اولا و اعلیٰ یہ احتیاط بھی کرے، اللہ کی طرف رجوع بھی کرے۔ رب کی ناراضی ہے، رب ناراض ہو جائے تو پھر وبائیں پھیلاتا ہے، وبائیں بھیج دیتا ہے۔ یہ رب کی ناراضگی ہے، رب کو راضی کرنا ہے، رجوع اللہ کرنا ہے، گڑ گڑانا ہے، رونا ہے، توبہ کرنی ہے، استغفار کرنا ہے، اللہ کی بارگاہ میں گڑ گڑا کر معافی مانگنی ہے۔ یا اللہ ہم سے راضی ہو جا، یا اللہ تجھے تیرے محبوب کا واسطہ ہمارے اعمال کی طرف نہ دیکھ، ہم گناہ گار ہیں، ہم سے عطار ہیں، ہم بدکار ہیں، ہر لمحہ ہم گناہ کرتے ہیں۔ یا اللہ تیرے محبوب کی امتی ہیں، یا اللہ پاک اپنے محبوب کا صدقہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہم سے یہ بلا کو ٹال دے۔ دعائیں مانگے یار، دعائیں مانگے۔ تو ذکر الہی وحشت کو ختم کرتا ہے۔ کیسے ختم کرتا ہے؟ دلوں کو سکون دیتا ہے۔ قرآن کریم کی آیت کریمہ میں الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، سن لو خبردار، دلوں کا جو چین ہے، سکون ہے، وہ یاد الہی میں ہے، ذکر الہی میں ہے۔ آج بندہ سکون ڈھونڈنے کو لگا ہوا ہے، کوئی مراقبہ کر رہا ہے، کوئی کس طریقے سے سکون ڈھونڈ رہا ہے، لیکن رب نے بتا دیا تمہیں سکون چاہیے، تمہارے دلوں کو اطمینان چاہیے، میرا ذکر کرو، میں تمہیں سکون عطا کر دوں گا۔ اللہ کی یاد میں کیا ہے؟ سکون ہے دلوں کا۔ تو اللہ کی یاد کریں گے، اللہ کا ذکر کریں گے، تو رات کو جو 10 بجے چھتوں پہ اذانیں دی جاتی ہیں وہ اللہ کا ذکر ہے۔ تو ذکر کرنے سے وحشتیں دور ہوتی ہیں، گھبراہٹیں دور ہوتی ہیں، تنگیاں دور ہوتی ہیں۔ تو بھیا تو وقت پوری دنیا میں ایک ہی وقت میں ہر بندہ اپنے گھر میں چھت پہ یا سین میں اللہ کو پکارے گا تو اللہ کی رحمت متوجہ ہو جائے گی، اللہ کی رحمت متوجہ ہو جائے گی۔ جب رب کی رحمت متوجہ ہوگی تو خدا کی قسم کرم ہو جائے گا۔ یہ کرونا تو کچھ بھی نہیں ہے، یہ بیماریاں بھی رب کی طرف سے آتی ہیں، شفا بھی رب عطا فرماتا ہے۔ کوئی بیماری نازل نہیں ہوتی جب تک اس کی شفا نہ ہو۔ اسی طرح یہ ذکر کیا کرتا ہے؟ گھبراہٹ کو دور کرتا ہے۔ حدیث پاک میں ہے آدم علیہ السلام جب دنیا میں تشریف فرما ہوئے، فاستوحشا، آپ گھبراہٹ آپ کو ہوئی، زمین میں تشریف لائے، تو اس گھبراہٹ کو کیسے ختم کیا گیا؟ حدیث مبارکہ فناظر جبرائیل علیہ السلام فناد بالاذان،
جبریل علیہ السلام اترے اور آپ کے سامنے اذان دی. جب آپ نے اذان دی تو آدم علیہ السلام کی جو گھبراہٹ تھی وہ ختم ہو گئی. تو اذان سے گھبراہٹیں ختم ہوتی ہیں، وحشت ختم ہوتی ہے. تو یہ چیزیں ذکر الہی سے کیا ہوتی ہیں؟ ختم ہو جاتی ہیں. اور یہاں تک فرمایا جسے پاک میں ہے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لما دفنا سعد بن معاذ، سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ کا جب انتقال ہو گیا، آپ کو دفن کر دیا گیا قبر میں. صحابہ بھی موجود ہیں، حضور بھی موجود ہیں. جب آپ کو دفن کیا گیا، حضور وہاں کھڑے ہو گئے. وسوا علیہ، قبر کو جو کوہان نما ہے اس طرح بنا دیا گیا. اس کے بعد سبح النبی صلی اللہ تعالی وسلم، حضور نے وہاں تسبیح پڑھنا شروع کر دی. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. وسبح الناس معه طویلا، اور جتنے صحابہ وہاں موجود تھے سب نے تسبیح پڑھنا شروع کر دی. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، یہاں تک کہ کافی دیر تک تسبیح پڑھتے رہے. اور اس کے بعد پھر ثم کبرا، پھر حضور نے تکبیر کہنا شروع کر دی، اللہ اکبر اللہ اکبر. اور جتنے وہاں صحابہ تھے ثم کبر الناس معاؤ طویلا، پھر کافی دیر تک وہ صحابہ جو تھے وہ بھی تکبیر کہنا شروع ہو گئے، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر. جب کافی دیر تک کہہ چکے حضور خاموش ہوئے. صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم لما سبحتا لما کبرتا، یا رسول اللہ آپ نے تسبیح کیوں کہی، آپ نے تکبیر کیوں کہی؟ تو میرا آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا تمہارا بھائی جس کو قبر میں دفن کیا گیا سعد بن معاذ، اس پر اس کی قبر تنگ ہونے لگی تھی، قبر تنگ ہونے لگی تھی. پھر میں نے تکبیر کہی، میرے ساتھ تم نے بھی تکبیر کہی. میں نے تسبیح کہی، میرے ساتھ تم نے بھی تسبیح کہی. اس تسبیح اور تکبیر کی برکت سے اللہ نے اس کی قبر کی تنگی کو دور فرما دیا، کشادہ فرما دیا ہے. تو پتہ چلا تکبیر ذکر الہی جو ہے وہ تنگیوں کو دور کرتا ہے. الفاظ ہے یہاں تک کہ میں بھی تسبیح کہتا رہا، تم بھی تسبیح کہتے رہے، میں بھی تکبیر کہتا رہا، تم بھی تکبیر کہتے رہے، یہاں تک کہ ما زالت اکبروا وتکبرون وسبحوا وتسبحون حتی فرجہ اللہ عنہ، یہاں تک کہ اللہ نے اس تسبیح و تکبیر کی برکت سے، ذکر الہی کی برکت سے اس سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ کی قبر کی تنگی کو دور فرما دیا ہے. تو آج ہر طرف گھبراہٹ ہے، ہر طرف پریشانی ہے. اب گھبراہٹ صرف موت کی نہیں ہے، غریب کو کیا گھبراہٹ موت کی، اس کو گھبراہٹ یہ ہے میرے گھر میں چولہا نہیں جلے گا تو کیا ہوگا. اور رکشے والا کہاں جائے گا بیچارہ، وہ کہاں جائے گا، رکشہ بند. جو چھاپڑی والا ہے وہ کہاں جائے گا. جن کی روز دیہڑی ہے، صبح کمائیں گے شام کو بچوں کو کھلائیں گے، وہ کہاں جائیں گے. جو بیچارہ ایک رکشہ چلاتا ہے یا دیہڑی لگاتا ہے، وہ کرائے پہ رہتا ہے، بل بھی دیتا ہے، اسے تو موت کی گھبراہٹ نہیں ہے، اسے تو گھبراہٹ مرنے کی، بھوک سے مر جائیں گے میرے بچے. تو یہی گھبراہٹ ہے، یہی پریشانی ہے. جب آپ اللہ کا ذکر بیک وقت کھڑے ہو کے چھتوں پہ گھروں میں کریں گے تو پوری دنیا میں ایک ہی وقت میں، کم سے کم پاکستان کا ٹائم بالکل برابر ہے، 10 بجے ایک ہی وقت میں اگر اللہ کی تسبیح کی جائے، اللہ کی تکبیر کی جائے، اللہ کا ذکر کیا جائے، اذان دی جائے، اللہ کی رحمت متوجہ ہوگی، یہ گھبراہٹیں ختم ہو جائیں گی، یہ تنگیاں ختم ہو جائیں گی. اور ایک اور بات آخر میں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کل دعاء ذکر وکل ذکر دعاء، کل دعاء ذکر وکل ذکر دعاء، ہر ذکر دعا ہے اور ہر ذکر دعا ہے، ہر دعا ذکر ہے. جو بھی دعا مانگی جائے یہ بھی ذکر الہی ہے، اور جو بھی ذکر کیا جائے یہ دعا ہے. اب ذکر الہی کر رہے ہیں، جس نیت سے کر رہے ہیں، اب منہ سے دعا کا لفظ نہ بھی کہیں تو وہ قبول ہو جاتا ہے، اور جو دل کی تمنا ہے وہ پوری ہو جاتی ہے. میرا آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ایک مرتبہ صحیح ہیں کہ حدیث پاک امام بخاری امام مسلم نے نقل کیا ہے، صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک راستے پہ جا رہے تھے، اونچی آواز سے تکبیر کہنا شروع ہو گیا، اللہ اکبر اللہ اکبر، بآواز بلند. حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا انکم لا تدعون عصما ولا غائبا انکم تدعون سمیعا بصیرا، تم کسی گونگے بہرے کو نہیں سنا رہے، کسی گونگے کو نہیں سنا رہے، کسی بہرے کو نہیں سنا رہے، کسی غائب کو نہیں سنا رہے، تم کسی غائب سے، کسی ایسے سے نہیں مانگ رہے، دعا کر رہے جو سنتا نہیں ہے، تم تو ایسے سے دعا مانگ رہے جو سنتا بھی ہے، دیکھتا بھی ہے، سمیع بھی ہے، بصیر بھی ہے. تو یہاں لفظ کہا گیا دعا مانگنا،
تو پتہ چلا اللہ اکبر کو حضور نے فرمایا دعا، تکبیر کو کیا فرمایا؟ دعا۔ تو ذکر الہی دعا ہے، تو اذان بھی ذکر الہی ہے۔ تو اذان دینے کے بعد آپ دل میں جو تمنا کرتے ہیں اللہ قبول فرما لیتا ہے، اللہ قبول فرما لیتا ہے۔ اور آخر میں عرض کرتا چلوں کہ حدیث پاک میں ہے، جب مؤذن اذان دیتا ہے نا، اذا نادى المنادی فتح ابواب السماء واستجیب الدعاء، جب منادی ندا دیتا ہے، اذان دیتا ہے، پھر کیا ہوتا ہے؟ آسمانوں کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، آسمانوں کے دروازے کھل جاتے ہیں۔ پھر جب آسمانوں کے دروازے کھلتے ہیں تو جو بندہ دعا کرتا ہے اس کی دعا قبول ہو جاتی ہے، اس کی دعا کیا ہوتی ہے؟ قبول ہوتی ہے۔ تو خدا کی قسم آخر میں پھر وضاحت کروں گا، بے شک احتیاط کرنی ہے۔ حکومت کی پالیسیاں جو ہمارے لیے، ہمارے بہترے کے لیے ہے، ہم نے اس کو اگینسٹ نہیں لینا، مثبت سوچنا ہے، منفی نہ سوچیں، ہر چیز کو منفی نہ لیں، مثبت سوچیں، لیکن اس سے زیادہ احتیاط ہم اپنے اعمال پہ کریں نا یار۔ کہ آج اتنی زیادہ پریشانی کہ پوری دنیا لاک ڈاؤن ہو چکی ہے، معیشت تباہ و برباد ہو چکی ہے، تو پھر بھی بندوں کی کیفیت کیا ہے، معاملات کیا ہیں کہ آج بھی لوگ فلمیں ڈرامے نہیں دیکھ رہے، گھروں میں ٹائم کیسے گزار رہے ہیں، گانے باجے نہیں سن رہے، رب کے نافرمانی والے کام نہیں کر رہے۔ اب تو زیادہ گڑگڑانے کا وقت ہے، رجوع اللہ کرنے کا وقت ہے، نماز پڑھنے کا وقت ہے، سجدہ کرنے کا وقت ہے، رب سے گڑگڑانے کا وقت ہے، توبہ کرنے کا وقت ہے، استغفار کرنے کا وقت ہے۔ اللہ ہم سے یہ تنگیاں دور فرما دے۔ تو خدا کی قسم آپ سارے کے سارے یہ ایک اچھی نیت کریں، انشاءاللہ آج کے بعد ہماری کوئی نماز قضا نہیں ہوگی۔ سارے نیت کریں اس بات کی، اللہ کے گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں، یہ وہ چیزیں جو لازمی کرنی ہی کرنی ہے، انشاءاللہ ہماری کوئی نماز قضا نہیں ہوگی۔ انشاءاللہ رمضان کا مہینہ آنے والا ہے، کوئی روزہ بھی قضا نہیں ہوگا، اللہ کی اطاعت بھی کریں گے، ہر گناہ سے بچیں گے۔ اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے، جو سنا عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔